بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسٹ اردو کے دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا کہ یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، اس کے زمرد اخضر کے 2 پر ہوں گے اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے۔ ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور استر موٹے ریشم کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار کو بھی نہ پہنچے۔ اس تخت پر ایک حجلہ عروسی ہوگا جو لولو موتی سے بنا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں حجلات عروسی میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں ہیں۔ یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیوی سے بغلگیر ہوگا، نہ بیوی اس سے سیر ہوگی نہ مرد اس سے سیر ہوگا۔ یہ بغلگیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا۔ اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اسے جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی، اے دوست خدا، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا، اے میری محبوبہ، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کی پروں والی وہ کرسی اڑ کر اس کی بیوی تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے 1,00,000 حصے سے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے 40 سال تک بغلگیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں ایک اور نور لشکارہ مارے گا تو یہ حیران اور ششد رہ جائے گا اور کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا۔ فرشتہ فرمائے گا، نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ تجھے تیرے پروردگار عز و جل نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا، تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اسی نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے اور آپ کے بغلگیر ہونے پر مسکرائی ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس کی دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گی، اے ولی اللہ، کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ وہ پوچھے گا، اے میری دوست، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی، اے ولی اللہ، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا، چنانچہ اس کا تخت وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا کی ہوئی ہوگی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغلگیر ہوگا، نہ وہ تھکے گی اور نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی، اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھے ہوں گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کے پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنائی دیں گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کی عطر کی خوشبو سونگے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے اور کچھ لولو کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کی جال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصاویر سے زیادہ ہلکی ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی بیوی کی پڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رکت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دہی آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اور بائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا۔ ترجمہ: اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف و شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ رکھی ہوئے انڈے کی طرح ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کی دانتوں کا چمکتا ہوا نور اٹھے گا۔ اگر مخلوق اس کی گفتگو سن لے تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی سرین کا حسن اور نور اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس
کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرینیوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندر میں اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شرین ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو ماند کر دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس میں در مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کی دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لولو کی، اور بعض زبرجد کی، اور بعض مرجان کی، اور بعض جوہر کی ہوں گی۔ ان کو زمرد اخضر اور احمر کے تاج پہنائے ہوں گے۔ رنگا رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ ہر ایک زلف کو 2 جواہر 40 سال تک کی مسافت سے چمکتے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ان کو کستوری پر گھسیٹتی ہوگی۔ اس کے دائیں طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی۔ ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کے بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی۔ ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی۔ اس کی بیوی کی آگے 1,00,000 نوکرانیاں چلتی ہوں گی۔ ان کے پاس موتیوں کی انگوٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے، اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھر گئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ کی دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی خیریت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اس سے کہے گی، اے اللہ کے دوست، آپ رش کو سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی۔ ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوتی رہیں گی۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کے درمیان سے اٹھ کر چلے گی، رقص کرتے ہوئے چلے گی۔ اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی کی طرف میل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ گھوم جائیں گی، اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی، اور دونوں طرف کی نوکرانیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ گھومے گی تو اس کی کنیزیں بھی ساتھ گھوم جائیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی رخ سامنے کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل میں جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح پیدا کیا ہوا ہوگا، وہ اپنا رخ زیابا سامنے کرے گی تو وہ بھی سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے۔ نہ اس کا چہرہ خامد سے ہٹے گا، نہ اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز سے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کے سرین تخت سے باہر نکل رہے ہوں گے، اور اس کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی۔ ان پر کیف مناظر حسن کو دیکھ کر ولی اللہ ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت و برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس کی طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ یہ اپنے خامد سے کہے گی، اے ولی اللہ، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا نام و نشان نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں حور عین کی ایک مجلس ہوا کرے گی، یہ ایسی خوبصورت آواز میں گیت گائیں گی کہ مخلوقات نے ان جیسی نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی۔ یہ کہیں گی، ترجمہ، ہم ہمیشہ رہنے والیاں کبھی نہ مریں گی، اور ہم ناز نخرے والیاں کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والیاں کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم اور وہ ہمارے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حور عین یہ ترانہ کہے گی تو دنیا کی عورتیں ان کو جواب میں یہ ترانہ کہیں گی، ترجمہ، ہمیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور تم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے اور تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے اور آپ نے وضو نہیں کیے، ہم نے زکوٰۃ اور صدقات ادا کیے اور تم نے نہیں کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ دنیا کی عورتیں غالب آ جائیں گی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل فاسٹ اردو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔